پر بات کہاں سے چلی تھی؟ بات چلی تھی لعلکم تتقون کہ روزے کا مقصد کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گناہ پہلے کرتے تھے اب گناہ چھوڑ دو، پہلے ظلم کرتے تھے اب ظلم چھوڑ دو، پہلے بے صبری کا مظاہرہ کرتے تھے اب بے صبری، اب کیا ہے اپنے دوستوں پر، یاروں پر، رشتہ داروں پر اب خرچ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ظلم ہی کرنے ہیں، ستم ہی کرنے ہیں تو پھر روزہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے 29 شعبان حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ صحابہ جمع ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو آ رہا ہے نا مہینہ رمضان کا مہینہ، یہ بڑی عظمت والا ہے، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے اس میں ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے، اور یہ محبتوں کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ رزق بڑھنے کا مہینہ ہے، اور اس میں اگر کوئی افطار کرواتا ہے روزہ تو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اس کو کل جام پلائے گا اور کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا، اس کو جام پلائے گا، حوض کوثر سے جام پلائے گا، اور ایسا وہ پانی جب پی لے گا تو اس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی، قیامت گزر جائے گی لیکن دن گزر جائے گا لیکن اسے حضور عظمتیں بیان کر رہے ہیں، شانیں بیان کر رہے ہیں کہ اس کے لیے اے مسلمان ذرا غور کر، یہ مہینہ برکت والا ہے لیکن تو نے روزہ ہی نہیں رکھا، ذرا غور تو کر، تو نے روزہ ہی نہیں رکھا تو کیسے برکت والا ہے؟ مہینہ ضرور برکت والا ہے لیکن کس کے لیے؟ جو اس میں روزہ رکھتا ہے اس کے لیے برکت والا ہے۔ مجھے بتائیں جو نہر میں نہاتا ہی نہیں ہے پاک کیسے ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ ذرا مثال سے، اس لیے سمجھایا جاتا ہے تاکہ بات ذہن میں نقش ہو جائے۔ فرمایا جب تمہارے گھر کے سامنے نہر ہو اور ایک بندہ ہو 5 دفعہ اس میں نہائے، اس کے جسم پر مہر رہ جائے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایک دفعہ نہانے سے نہیں رہے گی، تو 5 دفعہ جب روزانہ نہائے گا تو اس کی مہر نہیں رہے گی۔ ارشاد فرمایا ایسے ہی 5 نمازوں کی مثال ہے، ایسے ہی 5 نمازوں کی مثال ہے، جب کہ میرا امتی 5 نمازیں روزانہ پڑھتا ہے اللہ اس کے جسم سے گناہوں کی مہر کو دھو دیتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ اس کے جسم سے گناہوں کی میل کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر کوئی نہائے ہی نہ تو میل ختم ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو یہ مہینہ برکت والا ہے، حضور نے فرما دیا برکت والا ہے تو برکت والا ہے، اور اگر اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو بتائیں اس کے لیے برکت والا ہے؟ فرمایا یہ مہینہ صبر والا ہے، اور رمضان کے اندر یہ بے صبری کر رہا ہے، کھو کر رہا ہے، اس سے کھینچ رہا ہے، اس سے کھو رہا ہے، بتائیں؟ فرمایا یہ تو صبر کا مہینہ ہے اور یہ بے صبری سے لگا ہوا ہے۔ فرمایا یہ غم غصاری کا مہینہ ہے، یہ غم شیئر کرنے کا، ایک دوسرے کے غم کو ختم کرنے کا، ایک دوسرے سے جو دکھ ہے اس کو دور کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ ظلم اسی طرح کر رہا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے جو چیزیں تھیں وہ ریٹ پہلے ہی بہت ہے، اب کیا ہے سٹاک کرو اور پھر چھری پھیرو۔ کس کو؟ مسلمان کو چھری پھیرے گا۔ اور بھئی ہندو تو سکھ وہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ذبح کریں، اے مسلمان تو بھی تیاری کر رہا ہے، اور تیاری کس لیے کر رہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، میں نے رمضان کے اندر ان کو ذبح کرنا ہے۔ واہ مسلمان، یہ سٹاک کر رہا ہے چیزیں، آٹا سٹاک کر رہا ہے، چینی سٹاک کر رہا ہے، کھجور سٹاک کر رہا ہے، دیگر چیزیں سٹاک کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان کے اندر نکالوں گا تو پھر ڈبل ریٹ کروں گا، ان کو مسلمانوں کو چھری پھیروں گا، جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ بھی روزہ نہ رکھ سکیں۔ واہ، پھر کیا ہے؟ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور وسیع ضرور ہے لیکن جہنم بھی بڑی وسیع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ بہنا ظلم نہ کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ سمجھ تو نہیں آتی، جو بات سچی ہوتی ہے ہمیشہ میٹھی ہوتی ہے، کڑوی ہوتی نہیں سمجھ آئی؟ جو سچی ہوتی ہے ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، اور کڑوی گولی کوئی نہیں کھاتا، ٹافی نہیں سمجھائی۔ بچے کو جب ڈاکٹر وہ انجیکشن لگانے لگتا ہے نا تو وہ چیخیں مارتا ہے، نہیں سمجھا رہی۔ جب گولی دیتا ہے تو وہ بچہ کہتا ہے میں نے نہیں کھانی، اور ٹافی شوق سے کھاتا ہے، اور ڈاکٹر ٹافی دیتا نہیں ہے، کیوں؟ اسے پتہ ہے ٹافی سے تو پہلے کام خراب ہوا تھا، اور یہ جو سلنٹیاں اس نے کھائیں اس کی وجہ سے تو پہلے یہ بیمار ہوا ہے۔ اب اس کو سلنٹی کا پیکٹ نہیں چاہیے، اب اس کو پاپڑ نہیں چاہیے، اب اس کو کیا ہے؟ اس کو انجیکشن چاہیے، اور پھر کڑوی گولیاں چاہیے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے، نہیں سمجھا رہے۔ تو یہ جو حضور نے
عطا فرمایا ہے۔ یہ کڑوی گولیاں بظاہر لگتی ہیں، اور صبر کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، روزہ رکھنا ہے، مشکل ضرور ہے، بھوکا رہنا مشکل ہے، پیاسا رہنا مشکل ہے، پھر ساتھ تو نے مزدوری بھی کرنی ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن یہ کڑوی گولی کھا لو، پھر دیکھنا جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، نہیں تو پھر تیری مرضی ہے۔ اور حضور نے پہلے فرما دیا میں اپنی امت کو جہنم سے کھینچ کر بچا رہا ہوں، کمر سے پکڑ کر کھینچتا ہوں، جہنم میں نہ گرو، لیکن یہ پھر بھی چھوٹ کر اس میں، اور اتنے ڈرامے باز ہیں، کہہ دیتے ہیں سمجھائے نا تو کہہ دیتے ہیں وہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، داڑھی نہیں رکھنی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، نماز نہیں پڑھنی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، روزہ نہیں رکھنا اللہ کی رحمت، یہ تو مذاق کر رہا ہے۔ فرمایا جو بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد نہ توبہ نہ شرمندگی پھر کرتا ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر، فرمایا یہ تو اللہ اکبر اللہ مسلمان یہ ظلم نہ کر، اپنے اوپر ظلم نہ کر، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے تو روٹی چھوڑ دینا، 3 ٹائم کھاتے ہو نا، چلو آج صرف ناشتہ کر لو اور دوپہر شام کا کھانا نہ کھانا، کل 3 ٹائم ہی نہ کھانا، آپ کے سامنے اچھا بنا ہوا گوشت ہے نہ کھاؤ، چھوڑ دو، کیوں؟ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، خود ہی اندر چلا جائے گا، خود ہی تجھے سکون ہو جائے گا۔ یہ تو سارا کچھ کھاتے ہو، اچھے سے اچھا تلاش کرتے ہو، اور مال بھی زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے، اس کے لیے بھاگتے بھی ہو، تو عمل کے لیے کیوں نہیں بھاگتے؟ رزق کا ذمہ اس نے لیا ہے، لیکن عمل کا ذمہ، اور رزق کی فکر تو کرتا ہے، عمل کی کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پتہ کیا بیان بھی چاہیے چسکے والے، بیان بھی چسکے والے چاہیے، اور پھر نوٹ آ رہے ہیں، ہون سٹو نا نوٹ، نہیں سمجھے بھئی اب کیسے نوٹ پھینکیں، کیسے نوٹ نہیں سمجھ آ رہی، کیوں؟ بھئی کڑوی گولی جب ڈاکٹر کھلا رہا ہوتا ہے تو اس وقت ڈاکٹر پر غصہ آ رہا ہوتا ہے، جب آپریشن کر رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کو مسکراتے ہوئے جب بھی نہیں ڈالتا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہی کہتے ہیں کہ یار نا اب خیر سے ہم یہاں سے نکل جائیں، ہاسپٹل سے ہم کسی طریقے سے یہاں نکل جائیں، یار مصیبت بن گئی، پیسے بھی گئے، مریض بھی گیا، اور سارا کچھ یہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ نوٹ کب آتے ہیں؟ جب کیا ہے چسکے، یہ بخشش ہوگی، یہ بخشش ہوگی، وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، بالکل جا رہا ہے، لیکن کچھ کر کے جاؤ، کچھ کر کے جاؤ۔ بخشش کی بڑی حدیث ہیں، لیکن ساتھ دوسری بھی ہیں، اور فرمایا وہ بندہ جس نے روزہ رکھا لیکن اس کا لحاظ نہیں کیا، جھوٹ بھی چاہ رہا ہے، دھوکہ بھی چاہ رہا ہے، فراڈ بھی چاہ رہا ہے، 2 نمبری بھی چاہ رہی ہے، سب کو چاہ رہا ہے، فرمایا سوائے بھوک اور پیاس کے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور جس نے روزہ رکھا ہے، پھر ارشاد فرمایا اللہ ہر روز رمضان کو 10 لاکھ کی بخشش فرماتا ہے، ہر روز رمضان کے ہر روز اللہ 10 لاکھ کی بخشش فرماتا ہے۔ ایک روزہ گزرا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، فرمایا جب 29 گزرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جتنے پیچھے بخشے ہیں اتنے ٹوٹل جمع کر کے سب کی بخشش، جو پہلے بخشے گئے ہیں وہ تو بخشے گئے، اب اتنے ہی سارے جمع کر کے 29 کو یہ بھی بخشے گئے۔ اور جب چاند رات آتی ہے، جب مسلمان چاند رات کو بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی یار۔ پھر عاشق رسول، اور سنیں نا ذرا اس پہ چلیں، فرمایا جب چاند رات آتی ہے تو اس وقت خالق کائنات فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ وہ مزدور جس نے مکمل مزدوری کر لی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ملتا ہے الہی پوری مزدوری دینی چاہیے۔ وہ مزدور جس نے مزدوری مکمل کر لی، روزے تو پورے ہو گئے، 29 یا 30 اس نے رکھ لی، آج چاند رات، تو اب بتاؤ فرشتوں وہ مزدور جس نے مکمل مزدوری کر لی ہو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ملتا ہے الہی اس کو پورا اجر دینا چاہیے، اس کی پوری مزدوری دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جب میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، فرشتوں تم گواہ بن جو میں نے ان سب کو بتائیں۔ جس نے روزہ رکھا نہیں ہے وہ پایا اس میں نہیں سمجھے، جس نے روزہ چکھا ہی نہیں ہے وہ اس بخشش میں آئے گا، جس نے تراویح پڑھی نہیں ہے وہ بخشا جائے گا،
جس نے 5 نمازیں فرض تھی نہ پہلے پڑھی نہ اب پڑھی، وہ بخشا جائے گا؟ یار اس طرح نہ کریں، ذرا غور تو کریں۔ آپ مزدور کو لے کے آئیں اور وہ شام تک بیٹھا رہے، مزدوری نہ کرے تو آپ اسے مزدوری نہیں دیتے۔ اور رب فرما رہا ہے جس نے مکمل مزدوری کر لی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ملتا ہے جب پوری کر لی ہے تو الہی پھر اس کو پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ تو جب آپ مزدوری نہیں دیتے تو رب سے کیوں مانگتے ہیں؟ نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی تراویح پڑھی، نہ کوئی، اور روزے میں بھی کیا ہے دعا لگا کے روزے پاس کر رہے ہیں، اور تراویح میں بھی کیا ہے 2 پڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، کوئی 4 پڑھ کے ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی 8 پڑھ کے ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی 20 مکمل کرتے ہیں، اور رو رو کر صاحب چھتی چھتی تیز کرو، اور تیز کرو، کیا تیز کریں؟ کیا ورتل القرآن ترتیلا، کوئی نہیں سننے والا، ترتیل سے سننے والا کوئی نہیں، چھتی کرو چھتی۔ آج کتنے منٹ ہوئے ہیں؟ آج 50 منٹ، ٹھیک ہے، پہلے دن 50 منٹ لگے نا، اگلے دن 52 منٹ لگے۔ تماشا بنایا کل ناف صاحب نے، تماشا بنایا کل 50 ختم ہوئی سی، آج 52 منٹ، آج 55 کرتے ہیں۔ اسی کسی ہو جاگ پڑھنا ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ میں نے وہ قرآن سنا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اگر اس کا ایک حرف پڑھا جاتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم جو کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو میں نے جب یہ قرآن سنا تو مجھے تکلیف ہوئی ہے، واش کے رسول اب مسجد چھوڑ کے بھاگ رہا ہے دوسری مسجد میں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں قرآن تھوڑا سا زیادہ پڑھا گیا ہے۔ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ فاتبرو یا اولی الابصار، مسلمانوں غور کرو کدھر جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رمضان شریف آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کس طرح سمجھایا جائے کہ کیسے بھئی اس کا ادب و احترام بھی کرنا ہے، اس کے روزے بھی رکھنے ہیں، آپس میں پیار اور محبت سے رہنا بھی ہے، تاکہ رمضان کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جو، تم تقوی والے بن جو، تم جہنم سے بچنے والے بن جو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو حکم ہے رب کا وہ آپ پورا کرتے جا رہے ہیں۔ آخری حدیث پاک ارشاد فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے نا رمضان میں کیا ہے تو پھر یہ تمنا کرے کاش پورا سال ہی۔ اللہ اکبر۔ اگر میری امت کو پتہ، جو مجھے پتہ ہے نا رمضان میں کیا ہے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے نا کہ اس میں کیا ہے تو یہ خود کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان، پورا سال ہی رمضان ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ برکتیں، یہ رحمتیں نہیں سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھئی اس وقت تو تمنا کرنی ہے جب دیکھ لینا ہے، جب آنکھیں بند ہونی ہیں۔ آج تمنا چلو نہیں ہوتی، کم از کم عزم کرو، ایک ماہ تو روزے شوق سے رکھو، گھر والوں سے بھی کہو، دوست یاروں سے بھی کہو، جو کوتاہی کرتا ہے ہاتھ جوڑ کر منت کر کے اسے بھی کہو میرا بھائی اگلے سال پتہ نہیں زندگی وفا کرے، نہیں سمجھے، اگلے سال پتہ نہیں ہم نے ہونا ہے کہ نہیں، تو اللہ نے موقع دیا ہے رمضان کے روزے رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں شوق کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جو بخشنے جن کو بخشا جائے گا اللہ تعالیٰ ان میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔